السلام علیکم 44 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افصاح فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. وہاڑی کے رہائشی دو بھائیوں کے درمیان زمین کا تنازع طول پکڑ گیا. بھائی نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ہی بھائی کے گھر پر دھاوا بول دیا. بورے والا تحصیلدار ظفر مغل کی عدالتی حکم پر چک نمبر 427 EB میں کارروائی کی گئی. نسیم اختر زوجہ اعجاز علی مرحوم کو اس کی زمین واگزار کروا دی گئی. وہاڑی میں تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں DHQ اسپتال وہاڑی میں قائم ڈائلیسس یونٹ مسائل کا گڑھ بن گیا ہے. اسپتال میں ڈائلیسس کے آنے والے مریضوں کے لیے ادویات اور سہولیات کا فقدان ہے. وہاڑی میں محکمہ پبلک ہیلتھ کے افسران کی مبینہ کرپشن اور ٹھیکیدار کے ساتھ مکاؤ سے لڈن کا میگا سیوریج سسٹم چالو ہونے سے پہلے ہی ناکام ہو چکا. شہر میں سیوریج کے پانی نے عوام کا جینا محال کر دیا. شیخ پورہ میں تیز رفتار ٹرک ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا کر الٹ گیا. پرلے کے مینارہ حافظ آباد روڈ پر تیز رفتار ٹرک سامنے سے آنے والے ٹریکٹر ٹرالی کے ساتھ ٹکرا کر الٹ گیا. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج کرونا پازیٹیو کے مزید 6 مریض صحت یاب مریضوں کی مجموعی تعداد 44 ہو گئی. پولیس اہلکار کرونا کے دوران بھی رشوت خوری سے باز نہ آئے. پاک پتن میں ٹریفک اہلکار ناکے کے دوران شہریوں سے عیدی سمیٹنے لگا. اہلکار کے رقم وصول کرنے کی فوٹیج منظر عام پر آ گئی. عارف والا میں IG پنجاب پولیس اور RTO ساہیوال DPO پاک پتن صاحبزادہ بلال عمر کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے SHO تھانہ صدر عارف والا رائے خضر حیات کی سربراہی میں اسسٹنٹ سب انسپکٹر ملک محمد اسلم انچارج چوکی 50 EB پر دبنگ کارروائیاں. حاصل پور میں قانون کے رکھوالے ہی قاتل بن گئے. نواحی علاقہ قائم پور میں پولیس کے تشدد سے دوران تفتیش نوجوان محمد افضل جاں بحق ہو گیا. نوجوان کو پولیس کی جانب سے کچھ دنوں سے حراست میں لے کر پرائیویٹ ڈیرے پر رکھا ہوا تھا. لودھرا کا علاقہ دھنوٹ ٹنل فارمنگ کی وجہ سے پنجاب میں ایک خاص مقام رکھتا ہے. یہاں پر کاشت ہونے والی سبزیاں پورے پاکستان کی منڈیوں میں بھیجی جاتی ہیں، لیکن حالیہ بارشوں اور ژالہ باری سے سبزیاں بہت متاثر ہوئی ہیں. خاتون وکیل کے گھر پولیس گردی کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا. تھانہ سٹی پولیس کی SHO کی قیادت میں 15 سے زائد پولیس اہلکاروں کا خاتون وکیل کے گھر پر دھاوا. 3 سالہ بھتیجی کی برآمدگی کی آڑ میں وکیل اور اس کے بوڑھے والد پر تشدد. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. بولیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے، لیکن ایک شارٹ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. اب آتے ہیں تفصیلات کی طرف. وہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر میلسی کی حدود موزہ شمن کے رہائشی دو بھائیوں کے درمیان زمین کا تنازع طول پکڑ گیا. محمد اشفاق کا اپنے بھائی محمد مشتاق کے ساتھ دیوار کا تنازع چل رہا تھا جو طول پکڑ گیا. مشتاق نامی شخص نے اپنے مسلح ساتھیوں کے ہمراہ اپنے ہی بھائی کے گھر پر دھاوا بول دیا. مسلح افراد نے بچوں سمیت 3 افراد کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا. پولیس تھانہ صدر میلسی ملزمان کے ساتھ ساز پاس ہو گئی. کارروائی سے انکاری ہے. متاثرہ شخص اہل و عیال کے ہمراہ DPO آفس پہنچ گیا ہے. متاثرہ کا ملزمان اور پولیس کے خلاف DPO آفس کے سامنے احتجاجی مظاہرہ جاری ہے اور مظاہرین نے DPO وہاڑی سمیت اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے. بورے والا سے بیورو چیف محمد اقبال کی رپورٹ کے مطابق چک نمبر 427 EB بورے والا میں
عرصہ 20 سال سے عبدالرزاق سندھو اور وسیم حسن باری نسیم اختر زوجہ اعجاز علی مرحوم کی زمین پر ناجائز قابض تھے، جس کا کیس عدالت میں زیر سماعت تھا، جس کا فیصلہ نسیم اختر کے حق میں سنا دیا گیا ہے، جس پر تحصیلدار ظفر مغل نے ہمراہ پولیس تھانہ شیخ فاضل تمام قانونی کارروائی پوری کر کے 8 ایکڑ زرعی زمین اصل مالک نسیم اختر کے حوالے کر دی، جس پر نسیم اختر کے اہل خانہ نے تحصیلدار ظفر مغل کا شکریہ ادا کیا۔ بہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق تبدیلی سرکار کے دور حکومت میں DHQ اسپتال بہاڑی میں قائم ڈائلیسس یونٹ مسائل کا گڑھ بن گیا ہے۔ اسپتال میں ڈائلیسس کے آنے والے مریضوں کے لیے ادویات اور سہولیات کا فقدان ہے۔ مریض 1.5 سال سے اسپتال میں سہولیات اور ادویات نہ ہونے کے باعث مہنگے داموں باہر سے ادویات خرید کر اپنا علاج کروانے پر مجبور ہیں۔ سابقہ دور حکومت میں ڈائلیسس یونٹ میں تمام تر سہولیات مریضوں کے لیے دستیاب ہوتی تھیں اور لوگ دوسرے شہروں سے یہاں کا رخ کرتے تھے۔ ڈائلیسس کے لیے اسپتال میں آنے والے مریضوں کا کہنا ہے کہ گورنمنٹ صحت کی سہولیات کی فراہمی کے دعوے تو کرتی ہے، لیکن حقیقی معنوں میں اسپتال میں مریضوں کو کسی قسم کی سہولیات نہیں دی جا رہی۔ مریضوں اور ان کے ورثاء نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ بہاڑی سے ظفر اقبال بھٹی کی رپورٹ کے مطابق لٹن شہر میں سابق دور حکومت میں 22 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والا میگا سیوریج سسٹم چالو ہونے سے پہلے ہی نکارا ہو چکا۔ سیوریج سسٹم کا منصوبہ پبلک ہیلتھ بہاڑی نے اپنے من پسند ٹھیکیداروں کو دیا اور مبینہ طور پر اپنی جیبیں گرم کرتے ہوئے سارا منصوبہ ناکام ہو چکا ہے۔ نئے سیوریج سسٹم میں بغیر لیول کے پرانی لائنوں میں چند فٹ نئی لائنیں ڈال کر ہزاروں فٹ نئی لائنیں ظاہر کر دی گئی ہیں، جبکہ سارے منصوبے میں انتہائی ناقص مٹیریل استعمال کیا گیا ہے۔ نئی ڈسپوزل سسٹم میں بھی ڈالا گیا سامان پرانا ہے جو ابھی سے نکارا ہو چکا ہے، جبکہ افسران نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی کے چیئرمین سردار ستونت سنگھ نے کہا کہ بھارت میں سکھوں کی مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کے واقعات میں اضافہ افسوسناک ہے۔ ان واقعات میں ملوث عناصر کو بے نقاب کر کے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے۔ پاکستان کو چھوٹی چھوٹی بے بنیاد باتوں پر بدنام کرنے کی کوشش کرنے والا بھارتی اور عالمی میڈیا اب خاموش کیوں ہے؟ ایک ویڈیو بیان میں سردار ستونت سنگھ نے کہا کہ بھارتی پنجاب میں سکھوں کی مقدس مذہبی کتاب گرو گرنتھ صاحب کی بے حرمتی کا ایک اور واقعہ قابل مذمت ہے۔ پاکستان سکھ گردوارہ پر بندک کمیٹی اور پوری سکھ کمیونٹی کی طرف سے اس واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں اور بھارتی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے میں ملوث تمام عناصر کو بے نقاب کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ بہاڑی سے عبداللہ ملک کی رپورٹ کے مطابق کڑاہ پر رکھے پکتے ہوئے گڑ کی خوشبو دور سے ہی لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہے۔ اگرچہ بیلنے کے ذریعے گنے کا رس نکال کر پھر اسے پکانا اور گڑ کی صورت میں ڈھالنا ایک مشقت طلب عمل ہے۔ یہ ہر اس علاقے کی روایت ہے جہاں جہاں گنے کی کاشت ہوتی ہے۔ بہاڑی کے علاقہ اڈا غلام حسین پر بھی نظر حسین اور عمر حیات نے اپنے گنے سے گڑ تیار کرنے کا کام شروع کر رکھا ہے۔ یہ دونوں سب سے پہلے گنا چھیل کر بیلنے پر پہنچاتے ہیں، پھر بیلنے کے ذریعے گنے کا رس نکالا جاتا ہے۔ اس رس کو ایک بڑے سے کڑاہ میں ڈال کر اس کے نیچے کئی گھنٹوں تک مسلسل آگ جلائی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ گنے کا رس گاڑھا ہوتا جاتا ہے اور ساتھ ساتھ ایک آدمی رس میں سے میل کچیل نکال کر اسے صاف کرتا رہتا ہے۔ جب یہ رس مطلوبہ حد تک گاڑھا ہو جائے تو اسے اتار کر لکڑی کی ایک بڑی سی کڑاہی میں ڈال لیا جاتا ہے۔ مزید ٹھنڈا بلکہ نیم گرم ہونے پر اس کی گول گول پنیاں بنا کر محفوظ کر لی جاتی ہیں اور ضرورت کے مطابق اسی سے دیسی چینی اور شکر بھی تیار کی جاتی ہے۔ شیخو پورہ سے بیورو چیف شیخ سفیان علی کی رپورٹ کے مطابق حادثے میں ٹرک میں سوار 4 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو 1122 شیخو پورہ نے موقع پر پہنچ کر زخمیوں کو طبی امداد دینے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا۔ زخمیوں میں یونس ولد اقبال 30 سال، امانت ولد نذیر 35 سال، جمیل ولد نواز 33 سال، انتظار ولد غفار مسیح 25 سال شامل ہیں۔ ننکانہ صاحب سے ملک جعفر کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میں زیر علاج کرونا پازیٹیو کے مزید 6 مریض صحت یاب ہو گئے۔ ضلع ننکانہ صاحب میں صحت یاب ہونے والے مریضوں کی مجموعی تعداد
44 हो गई है। कोरोना पॉजिटिव से शफायाब होने वालों में आयशा बीबी, शहर बानो, आबिद अली, महबूब इलाही, जावेद इकबाल और इंतजार हुसैन शामिल हैं। तमाम सेहतयाब होने वाले मरीज नवाही कस्बा मोड़खंडा के रिहायशी हैं। जिले भर में कोरोना वायरस के कुल 2 मरीज अभी भी ज़ेर इलाज हैं। तमाम मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। इन ख्यालात का इजहार डिप्टी कमिश्नर राजा मंसूर अहमद ने कोरोना पॉजिटिव के सेहतयाब मरीजों को अस्पताल से अपने घरों को रवाना करते हुए किया। पाकपतन से ब्यूरो चीफ मलिक रेहान नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन शरीफ से दीपालपुर रोड पर लगाए सरेआम नाके में ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक रजाकार से मिलकर राहगीर शहरियों से मुख्तलिफ बहानों से 200 रुपये वसूल करने लगा। ट्रैफिक एहलकारों के रिश्वतखोरी से 27 शहरियों ने एहलकार के रकम वसूल करने की वीडियो बनाना शुरू कर दी, जो कि मंजर आम पर आ गई। कोरोना की वबा में डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से लगाए गए मुख्तलिफ नाकों पर खड़े एहलकारों शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बजाय दोनों हाथों से मुबैना तौर पर लूट रहे हैं, जबकि डबल सवारी के खिलाफ तहवील में लिए गए मोटरसाइकिलों को पुलिस की जानिब से ईदी समेटने का जरिया बना लिया गया। आरिफवाला से मलिक मोहम्मद अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक थाना सदर की चौकी 50 EB पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद असलम ने दबंग कार्रवाइयाँ करते हुए एक मुनशियात फरोश खातून समेत 2 मुलजिमान को रंगों हाथों गिरफ्तार किया। मौके से भारी मिकदार में चर्स 3,390 ग्राम बरामद कर ली। DPO पाकपतन साहबजादा बिलाल उमर का मीडिया से कहना है कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मलिक मोहम्मद असलम जैसे नौजवान दबंग ऑफिसर अपने महकमे से मुखलिस होकर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें तो वही पुलिस अफसर महकमे का फख्र होते हैं। हासिलपुर से हाजी असगर गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक कानून के रखवाले ही कातिल बन गए। हासिलपुर का नवाही थाना कायमपुर की हदूद में पुलिस के तशद्दुद से दौरान तफ्तीश नौजवान मोहम्मद अफजल जाँ बहक हो गया। नौजवान पर मोटरसाइकिल चोरी का मुकदमा था, जिस पर पुलिस की जानिब से कुछ दिनों से नौजवान को हिरासत में लेकर प्राइवेट डेरे पर रखा हुआ था और रोज़ाना की बुनियाद पर तशद्दुद किया जाता था। और आज पुलिस के तशद्दुद से दौरान तफ्तीश मोहम्मद अफजल जाँ बहक हो गया। वाक़े की तला मिलते ही DPO बहावलपुर मौके पर पहुँच गए और फराइज़ में गफलत बरतने पर जिम्मेदारान पुलिस अफसरान को हवालात में बंद कर दिया गया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए बहावलपुर रवाना कर दिया गया। शहरियों के थाने में जाने पर पाबंदी लगा दी गई। लोधरा से राना अब्दुल मन्नान की रिपोर्ट के मुताबिक धनोट का इलाका टनल फॉर्मिंग के हवाले से पंजाब में एक खास मकाम रखता है। यहाँ पर काश्त होने वाली सब्जियाँ जिनमें करेले, कद्दू, खीरा, भिंडी शामिल है। हालिया तूफ़ानी बारिश और जालाबारी से गंदम फसल के साथ साथ सब्जियों की फसल को नुकसान पहुँचा है। काश्तकारों का कहना है कि टनल फॉर्मिंग में खास तौर पर तोरी, बैंगन और खीरे की फसल मुकम्मल तबाह हो गई है। लॉकडाउन की वजह से लेबर भी नहीं मिल रही है और मंडियों में खरीदार ना होना भी काश्तकारों की परेशानी का सबब बन रहा है। ट्रांसपोर्ट ना मिलने की वजह से दूसरी मंडियों में भी फसल को नहीं भेज सकते। शदीद नुकसान होने की वजह से हम अगली फसल भी नहीं काश्त कर सकते। हुकूमत इस इलाके का सर्वे करा के किसानों के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान किया जाए। बूरेवाला से ब्यूरो चीफ मोहम्मद इकबाल अंजुम की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर रोड पर एक खातून वकील और उसके घर वाले बन गए पुलिस गर्दी का शिकार। पुलिस थाना सिटी ने खातून वकील को 3 साला भतीजी को उसकी मां की दरख्वास्त पर बरामद करने की आड़ में 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल करने के अलावा वकील के घर बदतरीन तोड़ फोड़ भी की और घर में मौजूद वकील और उसके दीगर घर वालों पर भी तशद्दुद सामने आया है। लाहौर हाई कोर्ट बार के मेंबर खातून जुबैरा बशीर का कहना है कि पुलिस ने हमारे साथ जुल्म किया है। हमने इंसाफ के हुसूल के लिए DPO बिहाड़ी से भी बात की। अगर इंसाफ ना मिला तो वकला बिरादरी एहतजाज करेगी। उनकी बहन के मुताबिक पुलिस ने ना सिर्फ उनके बूढ़े वालिद पर तशद्दुद किया बल्कि मेरे बच्चों को भी तशद्दुद का निशाना बनाया है। SHO थाना सिटी ने बताया है कि जुबैरा बशीर के भाई ने अपनी बीवी को तलाक दे दी थी। उसकी बच्ची मां के बजाय उनके पास थी। अदालत के हुक्म पर हम बच्ची को बरामद करने गए थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 44 न्यूज़। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी ज्वाइन कर सकते हैं।